یہ پڑھنا آسان ہے، کر کے دکھانا اوکھا ہے. جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا. یہ پڑھنا آسان ہے، کر کے دکھانا اوکھا کام ہے حضرت. لیکن قربان جاؤں انہوں نے کر کے دکھایا، کربلا والوں نے کر کے دکھایا حضرت. یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں حضرت. کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت. ادھر تو کربلا بکتی ہے حضرت. اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی، قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی. بتایا ہی نہیں گیا حضرت. ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے، سامنے بیٹھے روئیں. اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا. اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ حضرت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں تھا. ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے. اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو فرات منتیں کرتی رہی. امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے. اب یہ بھی دن آ گئے. اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں. کر کے بتایا. آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں. لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے حضرت. اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں حضرت. پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا. 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے. جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی. یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے. جی کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا، بانٹے گا. بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا. لیکن اتھے گل موقع، لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا. کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں ہوئی. سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا. آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا. لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا. کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا. وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے پھر بھی سکون نہیں آیا. کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے. لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا حضرت. لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا. نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے. اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا. بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا. آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی. آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی. لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا. دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے. اس دن بھی قرآن نہیں کھولے گا حضرت. اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا حضرت. لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے تھے قرآن. لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی. اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے